نبی اکرم شفیع اعظم. قال ابو عبد الله كتب الي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون ان الشعبي قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وكان عندهم ضيف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاة لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن يسير بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان يقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. عید الاضحیٰ کا موقع ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک مسئلہ اور نیا سنا. ہاں اگر جانتے ہیں الحمدللہ عورت کے ہاتھ میں طاقت ہے اور ذبح کرنا جانتی ہے. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اپنی جانور جو قربانی کا ہے. مثلا بکرا ہے تو بکرے کو خود سے ذبح کرے افضل ہے, بہترین نیکی ہے. اگر نہیں جانتی ہے تو ٹھیک ہے, جانتی نہیں ہے یا جانتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, بہت زیادہ اسے محنت کرنا پڑتا ہے, تو ایسی صورت میں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بکرا قصائی پکڑے گا نامحرم ہے. نہیں, بکرا پکڑنا کوئی کمال نہیں ہے, ہم بھی پکڑ سکتے ہیں. مردوں میں سے گھر میں کوئی قصاب کا پکڑنا ہی ضروری نہیں ہے, ہم بھی جانتے ہیں ذبح کیسے کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں قصاب کو ہٹا دے, ہم بکری کو پکڑ لیں اور اس سے کہیں کہ تو ذبح کر. عورت کر سکتی ہے, جائز ہے. یہ مسئلہ اس لیے بول دیا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان آ گئے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, جلدی سے ذبح کر کے, عورتوں سے کہا جلدی سے ذبح کر کے تیار رکھو, مہمانوں کو کھلا کے بھیج دیں. اب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آئے, آنے کے بعد ذبح ہو کے تیار تھا گوشت, اب کھلا دیا. نبی علیہ السلام کو علم میں آیا. پہلا موقع یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے صحابہ کو. مسئلہ معلوم ہے تو کوئی صحابی اس مسئلے کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب مسئلہ نہیں معلوم ہے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر گوشت تو حلال ہے لیکن تمہاری قربانی نہیں ہوئی, جاؤ اب سے پھر سے لوٹ آؤ, پھر سے قربانی دو جاؤ. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اچھا ابھی تو معلوم نہیں, جاؤ ٹھیک ہے چلو, نہیں فرمایا. مسئلے کا علم ہی نہیں تھا, اس کے باوجود ذبح کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم کو ذبح کرنا ہے. اب قربانی کے جانور کے ذبح کرنے میں جانور جہاں ہے وہاں نماز عید کا ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ جانتے ہیں پھر بھی سنا دیتے ہیں. قربانی دینے والا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. عید کی نماز جانور جہاں ہے وہاں عید کی نماز ہو جائے. مثلا آج کل تو الحمدللہ نماز ہو جاتی ہے 2 جگہ. اب پہلی جو نماز ہو جاتی ہے وہ نماز ہوتے ہی وہ لوگ جو اس طرف رہتے ہیں کاتواڑی روڈ کی طرف, اور وہ لوگ ہائی اسکول میں پڑھیں گے تو وہ لوگ چاہیں تو جانور قربانی کر سکتے ہیں. کیوں؟ شہر میں نماز ہو گئی, ان کی نماز نہیں ہوئی ہے. قربانی دینے والا عید کی نماز نہیں پڑھا, لیکن اس شہر میں اس علاقے میں عید کی نماز ہو گئی تو نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے بیلور میں بہت دیر سے نماز پڑھتے ہیں, لیکن بس اسٹینڈ کی مسجد میں اور رشیدیہ میں تو خیر اب قربانی نہیں ہو رہی ہے. صرف بس اسٹینڈ کی مسجد میں پہلے وقت میں نماز ہوتی ہے ہمیشہ, نہیں پرانی بس اسٹینڈ کی مسجد میں. بس وہاں ہو جائے تو پورے ویلور والے قربانی کر سکتے ہیں, نماز بعد نہیں پڑھ سکتے. یہ مسئلہ ہے. ہاں قربانی کا جانور ایسی جگہ ہے جہاں عید کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, جسے دیہات بولتے ہیں. عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے آبادی 3000 سے 4000 تک ہونا ضروری ہے. اگر 3000 سے 4000 تک کی آبادی نہیں ہے تو وہاں عید کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. ان کو عید کی نماز پڑھنے کا شوق ہے تو شہر کو آ کر پڑھنا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوگا حضرت قربانی کیسے دیں گے؟ ان لوگوں کو قربانی ہو سورج کے نکلتے ہی یہ قربانی دینے کی اجازت, بغیر عید کی نماز پڑھے. دیہات والوں کو عید کی نماز پڑھے بغیر سورج کے طلوع ہونے کے بعد قربانی دے سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ اس میں جوڑ لو, ہم یہاں ہیں, ہمارا جانور دیہات میں ہے, کھیتی میں ہے, ایسی جگہ ہے جہاں دور کوئی آبادی نہیں. اب وہاں کوئی ہے
تو وہاں ہمارے قربانی کو وہاں عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد قربانی دے سکتا ہے۔ اب وہاں قربانی دینے کے بعد وہ آ کر شہر میں نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل کوئی کراہت نہیں۔ بس جانور جہاں ہے وہاں کا مسئلہ ہے، قربانی دینے والے کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے، وکان عندهم ضیف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضیفه۔ جاتے ہوئے بیوی سے کہا کہ دیکھو قربانی جانور ذبح کر دینا یہاں تک کہ ہم واپس آ جائیں تاکہ مہمان کو فوراً کھلائیں۔ فذبحوا قبل الصلاۃ، ان لوگوں نے ذبح کر دیا نماز سے پہلے۔ فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا، انہوں نے پہنچایا، کسی نے پہنچایا۔ فامرہ ان یعید الذبح، نبی علیہ السلام نے حکم دیا نہیں پھر سے تم ذبح کرو۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى يومئذ ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے میں دوسرے مرتبہ جب ہوا تو اس وقت فرمایا، کیا فرماتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز میں تھے، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، پھر فرمایا چونکہ عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے تو نبی علیہ من ذبح، جو بھی نماز سے پہلے ذبح کر دیا، فلیبدل مکانہ، تو وہ پھر سے ذبح کرے۔ ومن لم یکن ذبح، جو اب تک ذبح نہیں کیا، یعنی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کسی نے ابھی ذبح نہیں کیا، اب جاؤ جا کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر قربانی کے جانور کو ذبح کرو۔ فلیذبح بسم اللہ، دعا فرمائے اللہ تبارک۔ یہاں بہت دیر سے امام بخاری علیہ رحمہ قسموں کا ہی بیان فرما رہے ہیں، اب اس کے بعد ایک دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔